وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یونس، درس نمبر 884، آیت نمبر 22۔ آج کا موضوع، کیا ہم دین کی دعوت عملی طور پر قبول کرنے سے انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو خدا ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ خدا بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔ سامنے کرام، سورہ یونس، آیت نمبر 22۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اے لوگو، جو تمہیں سیر کراتا ہے خشکی اور تری میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سفر کرتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ، تو وہ کشتی چلتی ہے موافق ہوا سے، اچھی ہوا سے، وفرحوا بہا، اور وہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، کشتی میں بیٹھنے والے۔ جاءتھا ریح عاصف، تو پھر ناگہاں ان پہ ایک تیز ہوا چلتی ہے،
وجاءہم الموج من کل مکان، اور ان پہ لہریں چھا جاتی ہیں ہر طرف سے، وظنوا، اور وہ خیال کرتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ وہ بے شک لہروں میں گھر گئے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں، لئن انجیتنا من ہذہ، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزار رہیں گے، فلما انجاہم، جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ سرکشی کا زمین میں رویہ اختیار کر لیتے ہیں ناحق۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر پڑے گا، متاع الحیات الدنیا، یہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے، ثم الینا مرجعکم، پھر ہمارے پاس ہی تم لوٹ کے آؤ گے، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتلائیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، سورہ یونس بنیادی طور پہ آپ کو معلوم ہے مکے میں نازل ہوئی تھی، اور مکے میں زیادہ تر مضامین جو ہیں وہ بنیادی ہیں، اور جس طرح اہل مکہ کو ضرورت تھی بنیادی مضامین کی، ہم اس وقت کے دور جاہلیت سے اس وقت کا دور کچھ کم نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ بات میں آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں۔ تو اصل میں ہم ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ خود دیکھ لیں ہم کب اسلام کی حقیقت کو جانتے ہیں، یعنی نہیں جانتے، پھر جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ایک ایسا ماحول ہے تاریکی کا کہ چار سو اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور اگر میں کہوں کہ وہ دور جاہلیت آج بھی ہے، جو کہ آج سے 1450 سال پہلے تھا، لیکن آج کا وقت ذرا زیادہ خطرناک ایسے ہے کہ ہم بظاہر توحید پرست ہیں، بباطن ہم شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کی توحید کو ہم جانتے تک نہیں ہیں۔ یہ بات میں بڑے وثوق سے اور بڑے تقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے کیا۔ تو ایک ایسا ماحول جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور بظاہر کچھ اعمال ظاہری میں بھی مبتلا ہو، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لیکن یہ سب کچھ ہے لیکن ظاہری طور پہ، یا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مسجدیں آباد ہوں گی، اس دور کی مسجدیں بڑی آباد ہوں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور اس دن کی، اس زمانے کی بدترین مخلوق وہاں کے علماء ہوں گے، فتنہ انہی میں سے اٹھے گا اور انہی میں واپس لوٹے گا۔ یہ میرے آقا کی حدیث ہے، سامنے میری کچھ معاذ اللہ میرے کچھ خیالات نہیں ہیں، اور نہ میرا یہ مقام ہے، اور نہ میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ میں اپنی خواہشات کو آپ کے سامنے پیش کروں، کبھی نہیں۔ یہ بات آپ نہ سوچیں کہ میں اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ حقیقت کو دیکھ لیں، جو میں کہہ رہا ہوں آج کے حالات و واقعات اس بات کی بھرپور یعنی تصدیق کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ آج ہم میں کوئی شخص توحید کو نہ جانتا ہے، نہ اس کا قائل ہے، اگر جان جائے
تو پھر وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ مجھے ایسا کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، جو ایسا آپ کہہ رہے ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ صورتحال ہے. اچھا، اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. میں نے 2 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آیت نمبر 22 اور 23. اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے. یہ باغ، یہ انسانیت کا باغ تو اللہ نے آباد کیا ہے، اور مالی جو ہے کبھی اپنے بسائے ہوئے باغ کو اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو غصہ آتا ہے. اگر کوئی اجاڑے تو پھر اس کو غصہ آتا ہے. آپ دیکھ لیں، عام طور پہ سامنے کا ایک باغ ہے اور ایک اس کا مالی ہے، اور مالی سارا دن باغ میں جان کھپاتا رہتا ہے اور میوے اگاتے ہیں. میوے مطلب فصل تیار ہو جاتی ہے، میوے اگاتے ہیں جو میوہ بھی ہو، اور بڑا شاندار باغ ہے. اس میں کیاریاں بھی ہیں، پھول بھی ہیں، پھلدار درخت بھی ہیں. ایک طرف انگوروں کے بیلیں لگی ہوئی ہیں کافی ساری، بہت بڑا باغ ہے. تو بہرحال اس میں ہر قسم کے میوے ہیں. اب آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ مالی خود ہی اپنے پودوں کو اجاڑ کے جب وہ تیار ہوں تو وہ اس کو اجاڑنے لگے. کین یو امیجن؟ نو، ہو نہیں سکتا. یہ الخلق عیال اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مخلوق جو ہے، ہم، یہ اللہ کا کنبہ ہے. تو یہ بات تو آپ نہ سوچیں، اور یہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربانی فرما رہے ہیں ہم پہ. یہ قرآن جو ہے یہ سراسر رحمت ہے، بہت برکت والی کتاب ہے جس سے ہم نے منہ موڑا ہے. کوئی عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی آئے گا. واللہ یدعو الی دار السلام. اے لوگو، اللہ تعالیٰ تو تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے، سلامتی کے گھر کی طرف، جو جنت ہے. لیکن دیکھیں، بہت افسوس مجھے بھی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں اور میرا بھی دل دکھتا ہے. آج باغ جو ہے اجڑا ہوا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر میں فساد برپا ہے، لوگوں نے خود برپا کیا ہوا ہے. ہم لوگ اللہ کا یہ لگایا ہوا باغ اجاڑنے پر تلے ہوئے ہیں. خاص کر ہم مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، یہ اللہ کا یعنی بنیادی مجرم ہم ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. اس باغ کو اجاڑنے کے درپے ہیں ہم. اس کو ہم پھلتا پھولتا دیکھ بھی نہیں سکتے. یہ ایک ایک لفظ میں بڑے تول کے بول رہا ہوں سامنے کا. ہم اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ہم خود نہیں چاہتے. آج یعنی یہ گھر گھر کی کہانی ہے. کوئی بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہے. کوئی شخص، نہ کوئی قوم، نہ پوری امت کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر بندگی جھکانے کے لیے تیار نہیں. اور ایک بغاوت کا ماحول ہے، سراسر بغاوت ہے. یہ اسلام نہیں ہے سامنے کرام. اللہ تعالیٰ، یہ 2 آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں. دوسری جو 23 نمبر آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب ہو کے کیا ہے کہ اے لوگو، اے مسلمانوں. ظاہر ہے کہ لوگ یا ایھا الناس ہے تو اس میں ہم بھی آتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ بھئی یا ایھا الناس میں ہم نہیں ہیں تو پھر آپ کس میں ہیں؟ پھر آپ پتہ نہیں کیا ہے. تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، یہ تم جو سرکشی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو،
مجھے اس کا نقصان نہیں ہوگا. علی انفسکم، تمہیں اس بغاوت اور سرکشی کا مزہ ضرور چکھنا ہوگا. میں تم سے پوچھوں گا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، میں ضرور پوچھوں گا جن کی طرف رسول بھجوائے گئے، اور میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ دیکھیں ضرور، اس کا یعنی اندازہ لگائیں آپ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور اللہ اکبر. اچھا، اب اس میں اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 22 ہم نے پڑھی ہے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے، اور اس کا محاصل یہ ہے کہ اے انسان، میری طرف رجوع تو تمہاری فطرت میں پڑا ہوا ہے. تم خود اپنے حالات کا جائزہ لو. جب سب طرف سے انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اپنے اللہ کو پکارتا ہے. اور رب کی پکار تو ہمارے خمیر میں شامل ہے. ہمارا یعنی جو بنیادی روح ہے، جو کہ ایک وجود رکھتی ہے، جو کہ ایک احساس رکھتی ہے، اور وہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رجوع ہے. جب ہر طرف سے ظاہر سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو ہم یعنی دل سے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اور اس وقت بندگی کا وعدہ کر لیتے ہیں. اب میری توبہ. آپ پہ بھی یعنی ہو سکتا ہے، میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، مرد ہوں خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، ایک کچھ لمحات ایسے آتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ وہ جب وہ یعنی مشکل کا وقت آتا ہے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. وہ اپنے دل میں یہ عہد کر لیتا ہے کہ اب میری توبہ، اب نہیں کروں گا. لیکن جب وہ مصیبت اور مشکل دور ہو جاتی ہے، پھر ہم وہی بغاوت کی پٹری پر واپس آ جاتے ہیں، اللہ کو بلا دیتے ہیں. تو بہرحال ایسے واقعات آتے ہیں. دیکھیں یہاں تو صرف کشتی کا تذکرہ ہے نا، ایک واقعے کا تذکرہ ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے کہ آپ کو مختلف حالات و واقعات سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، اور ہوتے ہیں وہ اسباب. مثال کے طور پہ میں آپ کو شان نزول کے حساب سے مکے میں قحط پڑ گیا ہجرت سے پہلے، یعنی دور نبوی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعنی بسنت کا سنت یوسف. اے اللہ تعالیٰ، جیسا کہ تو میری مدد کر جیسا کہ تو نے قحط بھجوایا تھا یوسف علیہ السلام کے یعنی اس وقت دور کا. اب وہ آپ کو معلوم ہے کہ قحط رہا، تو لہٰذا اس دعا کے نتیجے میں قحط آ گیا، اور یہاں تک یعنی سخت مشکل حالات ہو گئے. اس مشکل حالات جب وہ عروج تک پہنچ گئے تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور تو وہ آئے مشرکوں کی طرف سے اور کہا کہ اے محمد، آپ دعا کیجئے اپنے اللہ سے، قوم مشکل میں ہے، بارش کی دعا کیجئے. حضور نے دعا کر دی. اب یہاں پہ بس صرف یہ ایک نقطہ آپ نوٹ کر لیں. اب وہ قحط تھا، نبی نے دعوت پیش کی، اللہ کی طرف رجوع کر رہو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. لیکن یہی مشرکین مکہ جو تھے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن جب قحط آیا اور وہ مجبور ہو گئے تو پھر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جب قحط دور ہو گیا حضور کی دعا کی وجہ سے، پھر وہ اپنی روش پر پلٹ آئے. یہ 26ویں پارے میں میرے خیال سے سورہ حامیم میں.
انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم ہٹا تو دیں گے لیکن تم پھر اپنے رویے پر واپس آؤ گے۔ لیکن چلیں، یہ تو میں نے ایک واقعہ آپ کے لیے بیان کر دیا، لیکن یہ دیکھیں، یہ واقعات جو ہیں یہ سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس سے اب یہ ہے نا کہ آپ قرآن کو آج کے دور کے حساب سے مطالعہ کریں۔ ہم خود اللہ تعالیٰ سے ایک باغیانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، سرکشی کا اور باغیانہ۔ یہاں یہ دو آیات جو میں نے پڑھی ہیں تو اس میں تو بغاوت کا تذکرہ ہے، سرکشی، بغاوت۔ آج کیا ہے؟ سرکشی ہے، نہیں مانتے ہم۔ خالص بندگی کو آج ہم مانتے نہیں ہیں، نہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو بہرحال یہ تو بڑی ایک مشکل سی صورتحال ہے، ہم اس میں گرفتار ہیں۔ اللہ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ، میں ایک مرتبہ پھر یہ آیات پڑھتا ہوں اور تھوڑا سا آپ یعنی سمجھیں توجہ سے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سیر کراتی ہے، چلتے پھرتے ہو، کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ اور یہاں مثال جو ہے کشتی کی اللہ تعالیٰ دے رہے، بحری سفر کی۔ وہاں اس وقت بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، انجن ہوتے نہیں تھے، ہواؤں پہ کشتیاں چلتی تھی، ہوا رک جاتی تھی، کشتی رک جاتی تھی، طوفان آ جاتا تھا، کشتیاں بعض غرق بھی ہو جاتی تھی بحری طوفان میں۔ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آج بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں صرف ایک نقطہ ہے ان دونوں آیات میں کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، یہ نقطہ ہے۔ لیکن فلما انجاہم من البر یبغون فی الارض بغیر الحق، بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ ابھی آتے ہیں، لیکن میں هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یسیرکم، جو تمہیں سیر کراتا ہے، بر والبحر، خشکی اور تری میں، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جو تم بحری سفر شروع کرتے ہو، کشتی میں بیٹھتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ، اور کشتیاں جب موافق ہوا چلتی ہے، فریحوا بہا، خوش ہوتے ہیں، جاءتھا ریح عاصف، تو ناگہان ان پر ریح عاصف، تیز ہوا، تند و تیز ہوا، پھر وجاءہم الموج من کل مکان، پھر آتی ہیں ان پہ موجیں، ہر طرف سے ان کو موجیں گھیر لیتی ہیں، اور اتنی خطرناک ہوتی ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے شاید، لیکن سمندر کی موجیں بڑی اونچی اور تند و تیز ہوتی ہیں۔ بہرحال وظنوا، اور ان کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو ہم گئے، لہروں میں گر گئے، احیط بہم، یہ ہمیں ڈبو دیں گی۔ پھر وہاں پکارنے لگتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں اور خالص اعتقاد کے ساتھ۔ کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر آپ ہمیں اس مصیبت سے اے اللہ نجات دے دیں، یعنی وہ باطل معبود، باطل سہارے جو بھی آج بھی دیکھیں، ہم باطل پر آج ہمارا اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ یہاں رک کے میں تھوڑا ضرور یہ کہوں گا کہ آج بھی دیکھیں ہم باطل سہاروں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، باطل، اور حقیقی ہمارا کوئی اللہ سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ بھروسہ، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دینا، ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم میں۔ ہمارا ایک بغاوت کا رویہ ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم خالص اللہ کے دین، اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو حقیقی طور پہ اللہ کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن مشکل میں آپ پکارتے ہیں، آپ اپنے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو، تم تو اللہ ہی کو پکارتے ہو مشکل کے وقت میں، تو تم راحت میں کیوں اس کے حکم سے منہ موڑ لیتے ہو؟
تو فلما انجاہم الہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب نجات دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں بغیر کسی حق کے، ناحق۔ اب یہ نہیں حق اور ناحق کیا ہے، یہاں بغیر الحق، یبغون فی الارض بغیر الحق، اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ زمین میں آپ نے اگر رہنا ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے رہنا ہوگا۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ یہ زندگی بندگی میں گزارے۔ اگر یہ سرکشی میں زندگی گزارتا ہے تو اس میں یعنی نقصان اس کی اپنی ذات کا ہے۔ ہم نے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہوا ہے سامنے کرام، انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی۔ من حیث الامت آج سب سے زیادہ نقصان امت کو پہنچانے والے ہم خود ہیں۔ اس بات کو ذرا آپ محسوس کریں۔ ہم نے یہ عمارت جو ہے یہ ڈھا دی ہے خود اپنے ہاتھوں سے، تفرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ اللہ کی توحید کو کوئی سمجھاتا بھی نہیں ہے، اور اگر سمجھائے تو ہم ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ خالص توحید کی طرف دعوت نہیں ہے آج۔ مسلمانوں کو میں مسجد کے ممبروں سے کہانیاں بیان ہو رہی ہیں، یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، فیس بک ہے اور یوٹیوبرز ہیں، یہ سب جو ہیں قصے کہانیاں۔ حقیقی بندگی کی طرف دعوت نہیں ہے، صاف الفاظ میں واضح طور پہ دعوت اللہ نہیں ہے۔ کبھی معجزات کا بیان ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی شمائل کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کوئی زبانی یاد کر لیتا ہے شروع سے لے کر، جہاں بھی مجمع دیکھا تو حضور کا نسب بیان کرنے لگے۔ بری بات نہیں ہے، لیکن آپ پہلے لوگوں کو ایمان کی تو دعوت دیں، ایمان کا تو سمجھائیں کہ ایمان ہے کیا، توحید کیا ہے، آخرت پر یقین ضروری ہے، اور رسالت کی دعوت پر یقین ضروری ہے۔ یہ سب باتیں نہ بیان کی جاتی ہیں، نہ ہم اس کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کو یعنی اپنی حیثیت، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اپنی جو بھی حیثیت ہے، جو بھی ہے، دعوت اللہ ہے میری۔ آپ میرے درس کو دیکھ لیں، قرآن کے درس کو دیکھ لیں، 5 مہینے ہو جاتے ہیں ایک درس کو لوڈ کیے، 5 مہینوں میں 4 دیکھنے والے ہوتے ہیں اس 1.5 ارب مسلمانوں میں۔ ظاہر ہے کہ میری درس تو ہیں، مطلب پہنچ تو رہے ہیں لوگوں تک۔ صرف پاکستان میں ہی آپ دیکھ لیں اور باہر ملک میں بھی ہیں میرے پاس، مطلب وہ آتی رہتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے وہ، لیکن جو میرے سبسکرائبر بھی ہیں وہ بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا کے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو سبسکرائب کر لیا ہے۔ اب یہ جانے اس کا کام جانے، ہم تو درس نہیں سنیں گے۔ سبسکرائب کر لیا ہے پیج کو، فیس بک کے پیج کو لائک کر لیا ہے۔ تو بہرحال میں اپنا شکوہ نہیں کر رہا، میں یہ بغاوت کا رویہ جو ہم نے اختیار کیا اس کی بات کر رہا ہوں۔ اذا ہم یبغون بغیر الحق، میں بغیر الحق کی بات کر رہا ہوں۔ سامنے کرام، حق کیا ہے؟ بندگی۔ انسان جب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عقل دے دیتا ہے، اب اس کی حد جو ہے وہ بندگی ہے۔ تلک حدود اللہ، اللہ کی حدود کو پائمال نہ کرنا، اس کو کراس نہ کرنا۔ جس نے ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس نے حدود اللہ کو کراس کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہاں بھی یہی مضمون ہے، انما بغیکم علی انفسکم۔ بہرحال میں یہاں پہ مضمون کا اختتام کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک
وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بہا جاءتھا ریح عاصف وجاءہم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین۔ اللہ جی ترجمہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے خشکی اور تری میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم سفر کرنے لگتے ہو کشتی میں، کشتیوں میں بیٹھتے ہو۔ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے لے کر چلتی ہیں۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان ہواؤں سے۔ جاءتھا ریح عاصف، تو ناگہاں جب تند و تیز ہوا چلنے لگتی ہے۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے ان پہ لہریں چھانے لگتی ہیں۔ وظنوا انہم احیط بہم، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ لہروں میں گھر گئے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو سب خالص اعتقاد سے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں۔ لئن انجیتنا من ہذہ، کہ اے اللہ اگر تو نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص خدا ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے خدا اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔